الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فرزوین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ بلند آواز سے ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کو اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کریم میں مساجد کے حوالے سے بہت ساری آیت ہے، اور ہم چونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے خلاصہ آپ کے سامنے آج کی کوشش کروں گا۔ جو مسجد سب سے زیادہ قدیم ہے وہاں نماز پڑھنے کا جو سب سے زیادہ ثواب ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ جی مسجد ہے مسجد نبوی، دوسرے نمبر پر ہے مسجد الحرام۔ مسجد الحرام سے مراد یعنی جو خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مسجد ہے اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ثواب وہاں نماز پڑھنے کا ہے، درست ہے، مسجد الحرام، اور قدیمی مسجد ہے ظاہر ہے۔ اور اللہ کے رسول جب تک وہ مکہ کے اندر موجود تھے وہ اس طریقے سے نمازوں اور عبادات کو انجام دیا کرتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہے اور بیت المقدس بھی، درست ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو چونکہ پیچھے مولا کائنات اور حضرت زہرا اور تمام اہل بیت جو پیچھے موجود تھے، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد، صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا خود مدینہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ پر چند روز قیام فرمایا، اور تاکہ مولا کائنات وغیرہ اور آپ کی بیٹی وغیرہ جو تشریف فرمائے مکہ کے اندر ان کی تشریف آوری تک، وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مسجد قباء جو مدینہ کے اندر موجود ہے، اس زمانے میں مدینہ سے تھوڑا باہر تھا، اور وہاں پر اللہ کے رسول نے چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد ہر بدھ کو آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ دوسری مسجد ہے جو ہے اسلامی حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے ہم پڑھیں گے تو یہ دوسری مسجد ہے۔ اس کے بعد آپ جب مدینہ کے اندر آپ داخل ہوئے، ابو ایوب انصاری کے گھر آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کا نام ہے، جیسا کہ بچے نے بتایا تھا، اس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی۔ فضیلت کے حوالے سے یہ دوسری مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ ان مسجدوں میں نماز پڑھنا، یہاں 1 لاکھ پڑھنا، وہاں 1 نماز پڑھنا برابر ہے، یعنی 1 کے برابر، 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، درست ہے۔ اب جب یہ مسجد جو ہے، اس مسجد کی انشاءاللہ دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد نبوی کی، مسجد الحرام کی اور خانہ کعبہ کی زیارت بار بار نصیب فرما دیں انشاءاللہ۔ وہاں آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ ایک مسجد وہ ہے جو خیبر فتح ہونے سے پہلے چھوٹی مسجد تھی، اس کے بعد خیبر فتح ہونے کے بعد جگہ چھوٹی پڑی، تو اور وہاں کارپیٹ کے ذریعے، پلر کے ذریعے معلوم ہے کہ وہ مسجد کہاں تھی۔ یہاں پہ مسجد، اسلام کے اندر مسجد کی کیا اہمیت ہے، یہاں سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جہاں قیام فرمایا سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اور اس مسجد کو جو مسجد نبوی کے نام سے ہم جانتے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مسجد کے اندر کیا کیا کام ہونا چاہیے، پورا سسٹم اور پورا نظام دے کر گیا۔ اب پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نماز کے علاوہ کیا کیا ہوتا تھا۔ نماز تو ہوتی تھی، نماز کے علاوہ اعتکاف، معلوم ہے، نماز، جماعت، اعتکاف، واجب نماز، مستحب نماز اور اعتکاف۔
ابھی ہمارے زمانے کے اندر جو مساجد ہے وہی نماز کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام نہیں ہوتا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر نماز کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ جو افراد باہر سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، ان سب سے ملاقات کی جگہ اللہ کے گھر کو قرار دیتے تھے۔ وہاں پہ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ ستون وہاں لکھا ہوا ہے، یہ فلان ستون ہے، یہ فلان ستون ہے، یہ فلان پلر ہے، ان میں سے ایک پلر کے اوپر لکھا ہوا ہے ستون وفود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ تشریف رکھتے تھے اور آنے والوں سے وہاں پر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ جو مباہلہ کا قصہ جو ہم سب سنتے ہیں، جب نجران کے نصارہ جو ہے عیسائی جہاں ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے اسی جگہ پر آپ نے ان کے ساتھ مباحثہ فرمایا اور مباہلہ کی دعوت دی۔ البتہ دعوت کے لیے تو میدان میں گئے، لیکن مباحثہ جو ہے، مقابلہ جو ہے اسی جگہ پر ہوئی۔ یعنی مسجد کے اندر باہر سے آنے والوں کے ساتھ ملاقات کا مرکز کو اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ مسجد کو قرار دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام مسجد کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ جب ضرورت پیش آتی تھی، جب کسی چیز کا وہ محتاج ہو جاتا تھا، تو لوگوں کے گھروں پہ جانے کے بجائے مسجد کے دروازے پہ آ کے لوگوں سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو محتاج ہوتے ہیں، پیسہ مانگنے والے، امداد لینے والے، اور وہ سب کے سب جب آتے تھے تو وہ کہاں جاتے تھے؟ مسجد کے دروازے پہ جاتے تھے، اور مسجد کے دروازے پہ جا کے اللہ کے نام پہ طلب کرتے تھے تو لوگ مدد کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا دوسرا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ غریبوں کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا، بھوکے لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنا۔ اس کے علاوہ اور ایک کام یہ ہے کہ جو لوگ بے گھر تھے، جن کا کوئی مکان نہیں تھا، اور خاص طور پر مکہ سے جو ہجرت کر کے آتے تھے، جن کا کوئی مکان نہیں تھا، وہ کہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے؟ اصحاب الصفہ ایک جگہ پہ ہے، انشاءاللہ آپ جائیں گے تو ایک چبوترا ہے، ابھی بھی موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ وہاں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے جن کا کوئی مکان نہیں ہے، جن کا کوئی گھر نہیں ہے، وہ لوگ وہاں بیٹھتے تھے اور نماز کے ٹائم پہ مسجد میں جاتے تھے، اور باقی یہاں پہ قیام فرماتے تھے۔ یہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ رہتے تھے، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا مسجد کے نزدیک اور مسجد کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول بھی جب بھی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، اپنے گھر جانے کے بجائے وہ جو بے گھر ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد پھر اپنے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو مسجد کا ایک دوسرا کام جو اسلام نے جو دیا ہے، تصور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ غریب، مسکین، فقیر، سب کا انتظام کہاں سے ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہونا چاہیے۔ یعنی وہ مرکز کیا ہے؟ مسجد ہے۔ یہاں تک کہ محلے کے مسجد اور وہاں مسجد کو انتظام سنبھالنے والے اور مسجد کے اندر شریک ہونے والوں کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اطراف کے اندر مسکین کتنے ہیں، فقیر کتنے ہیں، یتیم کتنے ہیں، بے گھر کتنے ہیں۔ ان افراد کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کی رسائی ہو، ان کے ساتھ جو ہے مدد کے لیے پہنچے، ضرورت کے مطابق ان کو مدد طلب کرنا نہ پڑے، بلکہ جو ہے وہ سوچ جا کے۔ اس عالم کا قصہ سنا ہے نا کہ جس نے اپنے درس سے ایک شخص کو اٹھا دیا، ایک شاگرد کو اٹھا لیا، جاؤ تم میرے درس میں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا ہمسایہ کل بھوکا سویا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہے، یعنی تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا سویا ہے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ میرے درس کے اندر بیٹھ جائیں۔ اس بیچارے طالب علم کو پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا استاد محترم خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور اس کی مدد کرتا، وہ بھوکا نہیں سوتا۔ تو انہوں نے کہا چونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا اس لیے درس سے آپ کو جانے کا حکم دے رہا ہوں، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اگر مدد نہ کرتا تو میں تم کو اسلام سے ہی خارج کر دیتا، میں تمہارے بارے میں کہہ دیتا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی تمہیں خبر کیوں نہیں ہوئی، تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا، اسی بات کے اوپر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے درس کے اندر رہنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو ہمسائے کے بارے میں، گھر کے بارے میں، مسجد کا ایک کام یہ بھی ہے، مسکین کے بارے میں، فقیر کے بارے میں، وہ لوگ جہاں اطراف کے اندر کتنے ہیں وہ سب ان کی مجبوری کے بارے میں جانتا ہو
اور جو اہل خیر تک وہ پہنچے اور واسطہ بن جائے صرف، یہ بھی مسجد کا کام ہے۔ یعنی مولائے کائنات کا بھی یہی طریقہ تھا، باقی ائمہ کا بھی طریقہ تھا، چوتھے امام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے پشت کے اوپر سامان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، جہاں مسکین ہے، جہاں فقیر ہے، ان کے دروازے پہ رات کی تاریکی میں، اس وقت اس قسم کی روشنی تو نہیں تھی نا، دق الباب کرتے تھے، جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ دروازہ کھلنے والا ہے تو چہرہ دکھائے بغیر وہیں سے نکل جاتے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یہاں پہ لا کے رکھ دیا سامان۔ تو آج چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ مسجد ہے، لہٰذا آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ مسجد کے جو ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسجد مرکز ہے، فقیر، مسکین، مساکین، یہ پتہ ہونا چاہیے اسلام کے لحاظ سے مسجد کا کام یہ بھی ہے۔ اچھا، اور ایک حکم، اور آپ بھی بتا سکتے ہو اور کون سا کام مسجد کے اندر ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ جی، اگر کہیں پر جہاد کے لیے جانا ہو، اگر ایک تو واعظ و نصیحت، وہ تو آج بھی ہے نا، نصیحت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، یہ تو وہاں ہوتا ہی تھا، مرکز تزکیہ نفس کا خدا کا گھر ہے، وہاں واعظ و نصیحت، ہدایت اور گناہوں سے بچنے کا حکم، اللہ کے اوامر نواہی کے بارے میں آگاہی، یہ تو مسجد کے اندر اس زمانے میں بھی ہے اور الحمدللہ آج بھی ہے۔ لیکن میں زیادہ تر ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ بتایا کہ اللہ کے رسول جب فوج تشکیل دیتے تھے، لشکر تشکیل دیتے تھے، آج وہاں جہاد کے لیے جانا ہے، آج وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو فوج کی تربیت بھی اور جہاد کی تیاری بھی کہاں پہ ہوتی تھی؟ مسجد ہی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ مسجد کے اندر یہ سب کو سب انتظام ہوتا تھا کہ جہاد، کیونکہ یہ سب کا سب جہاد ہے، مسجد کے اندر آتا ہے تاکہ انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے جو جہاد اکبر ہے، اور وہاں سے تیار ہونے کے بعد پھر جہاد اصغر کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے مسجد سے تیار ہو کے جایا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ مسجد کے کاموں میں سے ایک اہم کام کیا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے نماز بھی قائم کرے اور باہر بھی جائے، اور سخاوت کی آیتیں اور جود و کرم کی آیتیں پڑھے تو پھر وہیں پر سخاوت کرنا شروع کرے، بہادری کی باتیں سننے کے بعد پھر بہادری کی بات سن کے نہ بیٹھے بلکہ جہاد کے لیے وہاں سے تیار ہو کے نکلتے تھے۔ تو خلاصہ کلام، عسکری جو کام ہے، جہادی جو کام ہے، برائی کا خاتمہ کرنے کا جو کام ہے، تو اب ہم اس کو اس جہاد سے اس جہاد کی طرف لے آئیں گے۔ اسلام کی نگاہ سے مسجد کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، جس طریقے سے اہل مسجد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فقیر کتنے ہیں، مسکین کتنے ہیں، ایتام کتنے ہیں، اسی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ فلان گھر میں کون سی برائی ہے، فلان گھر کے اندر کون سی خرابی ہے، فلان گلی کے اندر کون سے خراب انسان رہتے ہیں۔ اس کے لیے جہاد سے مراد یعنی اس کو روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر جسے آپ اس سے کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی خاص افراد پر واجب نہیں، ہر ایک پر واجب ہے، اور جب تک یہ کام ہر آدمی انجام نہیں دیں گے تو یہ کام جو ہے وہ برائی رک بھی نہیں سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون بے حجاب ہو، یا کسی نے اگر داڑھی نہیں رکھی ہو، تو اگر صرف مسجد کے اندر منع کر دیا جائے تو مسجد میں نہیں آئے گا، یا اگر کسی گلی کے اندر اسے روک دیا جائے تو وہ گلی کے اندر نہیں جائے گا۔ اس برائی کا خاتمہ اس وقت ہوگا کہ وہ داڑھی صاف کر کے مسجد کے اندر آئے تو مسجد والا بھی کہہ دے کہ آپ نے کیا کیا ہے، گلی کے اندر پہنچے تو گلی والے بھی کہہ دے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، دفتر کے اندر پہنچے تو وہ بھی اظہار کرے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہاں تک کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی گھر والے بھی کہہ دے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ پردے کے حوالے سے اسی طریقے سے وہ دوسری مثالیں بھی ہیں۔ برائی کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کا مرکز امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرکز اور جہاد کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد ہی سے ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو کہ ہمارے محلے کے اندر خراب کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ اور ایک کام جو اللہ کے نبی نے جو مسجد کا جو تصور دیا ہے وہاں ہوا کرتا تھا، اور مولا کائنات نے بھی، وہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ یاد آیا بچوں میں سے یا کسی کو بزرگ نے؟
ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر اس کے علاوہ آیا ہو، چونکہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں ہوتی، ایک واضح چیزیں ہیں جو کتاب کے اندر موجود، کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کا سب مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ یعنی لوگ معاملات کو کہاں لے کے آ جاتے تھے؟ مسجد کے اندر لے کے آتے تھے۔ اور آپ جمع مسجدوں کی ترتیب بیان کرنا رہ گیا تھا، ان میں سے ایک تو مسجد الحرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، اور ایک عظیم مسجد ہے مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ نام سے معلوم ہے کہ وہ کہاں پہ واقع ہے؟ کوفہ کے اندر واقع ہے، جہاں پہ مولائے کائنات پر ضربت لگی تھی۔ درست ہے؟ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر ہے۔ مسجد کوفہ پہ جانا ایسا ہے جیسے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئے، اور مولائے کائنات وہاں پہ ایک جگہ بیٹھ کے کیا کرتے؟ فیصلے دیا کرتے تھے، قضاوت کیا کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے لوگوں کے درمیان میں جو ہے نزاع اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر مسجد کی جو ذمہ داری ہے، مسجد کی جو اہمیت ہے، اس مسجد کو ہر لحاظ سے مرکزیت حاصل ہے۔ ان میں سے یہ ہے زمانے رسول میں، اور رسول نے جو مسجد کا جو تصور پیش کیا ہے، اس تصور کے اندر نزاع اور اختلاف کو ختم کرنے کا مرکز بھی مسجد ہے۔ مسجد کے اندر جو ہے کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے، کچھ بزرگ افراد، بلکہ مختلف کمیٹی ہونی چاہیے کہ پہلے کوئی اختلاف ہو، خاص طور پر خانوادگی اختلاف، گھر کے مسائل، وراثت کے مسائل، اس قسم کے مسائل ہو تو ایک گروپ جا کے سمجھا دے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر دوسرا گروپ تیار ہو، پھر تیسرا گروپ تیار ہو، ہر طرف سے لوگ جا کے اس اختلاف کو، اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کام بھی کس کے اندر ہے؟ مسجد کے اندر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کے اندر بھی یہ کام ہوا کرتا تھا۔ چلے، تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا آرام ملے، اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آیا ہے جو زمانے رسول میں یہ سارے کام مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا، بتائیے۔ نہیں کرنا چاہیے، ہاں۔ بہرحال یہ داڑھی کا موضوع الگ جو ہے، اس کو داڑھی جو ہے نہیں کٹوانا چاہیے۔ چلیے رکھ دیجیے اس کو، موضوع کے متعلق اگر کوئی کہ مسجد کے اندر اس کے علاوہ کیا ہوا کرتا تھا؟ ہاں، ہر کام جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوا کرتا تھا، نکاح بھی شاید ہوتا ہو۔ چلے، اور بھی کوئی بڑا کام؟ اچھا بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں نا کہ اللہ کے رسول جو ہے صرف جو ہماری طرح جو ایک نماز پڑھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے، ایسا تو نہیں تھا نا، کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ حاکم بھی تھے، ایک بہترین قسم کے جج بھی تھے، ایک بہترین قسم کے جہاد کے اندر جانے والے بہترین لیڈر بھی تھے، اور وہ جہاد کے اندر اتنا آگے تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی مولائے کائنات خود فرماتے ہیں، جب ہمارے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم پیغمبر کے پیچھے پناہ لیتے تھے، یعنی شجاع تھے اللہ کے رسول، وہ بہترین کمانڈر بھی تھے وہ، اور اس کے علاوہ وہ بہترین قسم کے وہ حاکم تھے، یعنی ان کی حکومت تھی، اللہ کے رسول کی کیا تھی؟ حکومت تھی۔ اور یہ بتائیں کہ وہ حکومت کہاں بیٹھ کے چلاتے تھے؟ انہوں نے کوئی دارالعمارہ بنایا تھا؟ نہ، مسجد ہے۔ مسجد کو مرکزیت حاصل ہے اللہ کے نبی کے نظر نگاہ میں، کہ اللہ کے رسول حکومت کیا کرتے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر، اور اس کے بعد جو خلفائے وہ بھی مسجد کے اندر، انہیں کے حضرت مولائے کائنات نے خود مسجد کوفہ کے اندر بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ حکومت کی۔ تو دیکھو، آپ اندازہ لگا دیں کہ ہم نے مسجد کو کس حد تک محدود کر کے رکھا ہے، جبکہ اسلام کی نگاہ سے جو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ مسجد کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس کا کام بہت وسیع ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے، اور پورا جو ہے ملک جو ہے وہاں بیٹھ کے وہ چلایا کرتے تھے۔ درست ہے؟ اور بھی کچھ اگر ہے تو بتا دیجیے گا۔ آپ اس سے اوپر کیا بتا دوں، حکومت وہیں سے ہوتی تھی۔ ہاں، یوں سمجھے کہ جیسے آج کے زمانے کے اندر عدالت الگ ہے، پارلیمنٹ الگ ہے، سپریم کورٹ الگ ہے، یہ سب کے سب مسجد ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ سب کے سب مسجد ہے۔ یہاں تک جو ہمارے پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پہ قانون بنایا جاتا ہے، یہ سب کے سب اسلام کی نگاہ سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسجد کے اندر موجود ہے۔ مسجد کو مرکزیت حاصل ہے، اور بہت ساری چیزیں اور آپ اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا موضوع کو بدل رہا ہوں، پتن ٹائم ہے، یعنی ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھ لیجیے، اللہم صل۔ اب میں تھوڑا سا موضوع کو بدل رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تھوڑا سا واضح ہو گیا کہ مسجد کا کام بہت زیادہ وسیع ہے، مسجد کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، بڑا ہے، اس لیے کہ مسجد کی بنیاد اور مسجد کی تعمیر، مسجد کے انتظام سنبھالنے والوں کے بارے میں سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 18 اصول بیان کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جو مسجد کا جو ہے انتظام سنبھالنے والے ہیں، ان کی شرائط بیان ہوئی ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ من آمن باللہ. اچھا، اس سے پہلے مسجد الحرام سے مشرکین کو نکالنے کا حکم ہے، ان کو اندر آنا داخل ہونا ہی نہیں دو. مشرکین، کافرین اور توحید کے مخالف کام کرنے والوں کا مسجد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. سورہ توبہ اسی کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ سورہ توبہ ہے، وہ اس کا مطلب یہی ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ مسجد الحرام کے نزدیک نہیں آنا ہے، کیونکہ مسجد الحرام جو ہے مسجد ہے، اس کے اندر مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، کسی زمانے کے اندر بھی شرک کرنے والے، غلو کرنے والے، توحید کے خلاف کام کرنے والوں کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی شرط لگاتے ہیں من آمن باللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. والیوم الآخر، تعمیر مساجد کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ قیامت پر عقیدہ. یہ دونوں قلبی ہے. اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاة، نماز پڑھتا ہو یعنی خدا سے رابطہ ہو. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہو یعنی معاملات لوگوں کے ساتھ بھی رکھتے، یعنی نماز پڑھ کے خدا سے بھی رابطہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دے کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا رکھتے ہیں؟ معاملات رکھتا ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہو. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 18. یہ 5 شرائط بیان ہوئی ہے، کیونکہ مسجد کو مرکزیت حاصل ہے اور یہ سارے کام مسجد کے اندر ہونا چاہیے جب تک اللہ پر ایمان نہ ہو، یعنی جب تک وہ خالص توحیدی نہ ہو، جب تک قیامت کا خوف اس کے اندر موجود نہ ہو، جب تک نماز کے ذریعے خدا سے رابطہ نہ ہو، جب تک زکوٰۃ دے کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات جو ہے وہ ان کے صحیح نہ ہو، اس وقت تک جب یہ سب ہوگا تو یہ تو نتیجہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 18. تو یہ انما یامر، انما کے ساتھ فقط و فقط مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرنے والے اس قسم کے افراد ہونے چاہیے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو اس راستے کے اوپر لے آئیں. اور بس میں موضوع کو تھوڑا سا بدل رہا ہوں، یعنی اسی مسجد کے حوالے سے. مسجد کی فضیلت کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے. بس یہی ایک جملہ کہ فلان کس کا گھر ہے؟ فلان کا گھر ہے. فلان مکان فلان کا گھر ہے. اور مسجد کے بارے میں جب آ جائے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ خدا کا گھر ہے. اور اس مکان کی عظمت کے لیے اور اس مقام کے احترام کے لیے، اس کا تقدس کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی نماز کو واجب فرمایا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ دن نکلنے کے بعد جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں وہ گائے کے سامنے عبادت پوجا کرنا شروع کرے گا. جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج جب نکلے گا تو اس کی پرستش کرنا شروع کرے گا. معصوم فرماتے ہیں اللہ نے صبح کی نماز اس لیے واجب فرمائی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد باطل خداؤں کی پرستش ہونے والی ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ باطل خداؤں کی پرستش سے پہلے حقیقی خدا کی عبادت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو جائے. پھر حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ صبح کی نماز کا خاص خیال رکھو کہ صبح کی نماز کی گواہی دینے کے لیے رات کے فرشتے بھی قیامت میں آ جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے، اور دن کے فرشتے بھی حاضر ہو جائیں گے. اور اس سے زیادہ کیا بیان کر سکتا ہوں؟ قرآن فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ جو نماز کے اندر، صبح کی نماز کے اندر جو آپ تلاوت کرتے ہیں یا نماز کے بعد جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. جو صبح کی جو تلاوت ہے وہ تلاوت قبول شدہ ہے، گواہی شدہ ہے، وہ قبول ضرور ہو جائے گی. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے کسی اور دروازے پہ جانے کے بجائے اللہ کے دروازے پہ آ جائے. درست ہے، کسی اور دروازے پہ جانے کے بجائے اللہ کے دروازے پہ آ جائے. ایک قصہ بھی سناتا ہوں، قصہ شاید بچوں کے لیے مفید ہوگا. ایک شخص جو ہے اس نے سنا کہ ایک شخص نے کچھ مال رکھا ہے نابینا افراد کے لیے، جو اندھا ہے، اندھے اور نابینا افراد کے لیے کچھ مال مخصوص کیا ہے. تو ایک شخص تھا، وہ بھی چلا گیا. وہ فقیر تھا، مسکین تھا، ضرورت مند تھا. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ مال مخصوص کیا ہے
نابینا افراد کے لیے، ضرورت مند کے لیے، اس لیے آپ مجھے بھی دے دیں، میں ضرورت مند ہوں. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بینائی ہے، آپ کی آنکھیں سلامت ہیں، میں نے مال وقف کیا ہے، نظر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نابینا ہے. یہاں آپ کی بینائی ہے، آپ کی آنکھیں سلامت ہے، لہٰذا آپ کو یہ مال نہیں مل سکتا ہے. وہاں پہ ایک جملہ انہوں نے کہا، انہوں نے سر جھکا کے ایک جملہ کہا اس مالدار سے، اے شخص، اس دنیا کے اندر مجھ سے بڑا نابینا، مجھ سے زیادہ اندھا کون ہوگا جسے خدا کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، تمہارا دروازہ نظر آ رہا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم دروازے سے نابینا ہو جاتا ہے تب جا کے لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہے. کیا اور ایک سوال جو بچے سمجھ سکے، جب ہمیں علم کی ضرورت ہو تو ہم کس سے جا کے لیتے ہیں؟ عالم سے جا کے لیتے ہیں. جب مال کی ضرورت ہے تو مالدار سے جا کے لیتا ہے، جا کے رجوع کرتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ رزق اگر ہمیں تلاش ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے؟ رازق کے پاس جانا چاہیے. لہٰذا رزق کی تلاش میں نکلنے سے پہلے رازق کے دروازے پہ جانا چاہیے. جیسے علم لینے کے لیے آپ کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ عالم کے دروازے پہ جاتے ہیں. ہاں، مال لینے کے لیے ہمیں مالدار کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. اب صبح ہونے کے بعد ہمیں کس کی تلاش میں ہمیں نکلنا ہے؟ رزق کے بارے میں، علم کے بارے میں، صحت کے بارے میں یا علاج کے بارے میں. تو صحت کے بارے میں، صحت کی تلاش میں نکلنے سے پہلے اس کی تلاش میں نکلو جو صحت دینے والا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ. احسن. اور شفا اگر، یا اسی طریقے سے اگر رزق کی تلاش ہے تو پہلے اس کے دروازے پہ جو رزق دینے والا ہے. تو خلاصہ کلام، مسجد کی کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب میں اور ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں. احادیث کے اندر آیا ہے کہ مسجد کے اندر جاتے رہو. مسجد میں جانے سے آپ کو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک دو آپ بتائیے نا. پہلا ایک فائدہ میں بتاتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ تمنا ہو، اس کی یہ تمنا ہو کہ میں اہل جنت کو دیکھ سکوں، اہل جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، نظارہ کر سکوں، تو اس کی تمنا کہاں پر پوری ہو سکتی ہے؟ مسجد کے اندر پوری ہو سکتی ہے. جو مسجد کے اندر آنے والے ہیں سب کے سب نہیں ہے تو اکثر تو یقیناً یا کچھ نہ کچھ تو جنت میں جانے والے ضرور ہوتے ہیں. لہٰذا جب آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں تو مسجد کے اندر ان افراد سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جو کمبھام اہل جنت ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر و کرم ہے. ملاقات ہو جاتی ہے. اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے آنے کے لیے جو ہے وہ ان کے فوائد ذکر کیا ہے. یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو یا ایک بہترین قسم کے معلومات میں اضافہ ہوگا، یا آپ کو کوئی ہدایت ملے گی، یا کوئی حدیث سننے کو ملے گی، یا ایک بہترین دوست ملے گا جو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کر کے ہمیں کیا پہنچا دے گا؟ فائدہ پہنچانے والا. تو یہ مسجد کے فوائد میں شامل ہے، مسجد کے فائدے. اچھا، پھر مسجد کا فائدہ ایک یہ بھی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توقع رکھنا چاہیے اور بجا ہے، چونکہ وہ بڑا فیاض ہے. اس نے پانی کو بنایا ہے، اس نے ہوا کو خلق کیا ہے، اس نے سورج کو خلق کیا ہے. جب سورج اتنا فیاض ہے، ہر ایک کو روشنی دیتا ہے، تو خود سورج بنانے والا کتنا فیاض ہو، کتنا دینے والا ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، جو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ بے شمار دینے والا ہے، اور اتنا دینے والا ہے کہ ہر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مسجد کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو اللہ کچھ کو ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، جب مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو تقسیم کرنا شروع کرتا ہے تو یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ کچھ کو دے دے اور کچھ کو محروم رکھے. لہٰذا ہر وہ شخص کو جو کہ مستحق نہیں ہے، بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے دیتا ہے. یا اور ایک مثال دے کے سمجھا دوں. جب آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ اس کا خیال تو رکھتے ہیں نا، کچھ پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں تو کیا خدا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں محروم لٹا دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ کبھی بھی محروم جانا نہیں دیتا. اور ایک جملہ میں نماز کے حوالے سے، خاص طور پر جماعت کے حوالے سے، کہ جب ہم مل کے نماز پڑھتے ہیں اور جماعت پڑھتے ہیں
تو میری نماز تو قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، لہٰذا ہم جماعت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان میں سے کچھ کی نماز تو یقیناً قبول ہے۔ چلیے خدا نہ کرے اگر کسی کی بھی نماز اگر قبول نہ بھی ہو تو نماز جماعت کے اندر تو فرشتے شامل ہوتے ہیں، فرشتوں کی نماز تو یقیناً قبول ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب نماز کو قبول کرنا شروع کرتا ہے تو یہ شان کریمی کے خلاف ہے کہ اللہ کچھ کی نماز قبول کرے اور کچھ کی نماز رد کرے۔ جن کی نمازیں قبول ہوئی ہے ان کے صدقے میں ہماری نمازیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے، اور کچھ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی کیا فرماتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ اور ان میں سے نہ جانے کس کے اندر کیا خوبی ہے، کس کے اندر کیا خوبی ہے۔ تو مسجد کے اندر آنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت زیادہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر ہمیشہ آتے رہیں، اور آپ کو یہ بھی حدیث یاد ہونی چاہیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن چند چیزیں ہماری شکایت کرے گی، ان میں سے کیا ہے؟ مسجد شکایت کرے گی، محلے کی مسجد شکایت کرے گی فلان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جو افراد مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن احادیث کی روشنی کے اندر ان کا کوئی گناہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے خدا کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ اور میں بھی ایک دو افراد کو جانتا ہوں مسجد کے اطراف کے اندر ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں آتے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی، خصوصاً ایک شخص کے بارے میں پوچھا، وہ مسجد کے اندر آتا ہی نہیں تھا۔ تو میں نے اس کے دوست سے پوچھا، آپ تو ان کا دوست ہے لیکن باہر مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، گناہگار تو ہم سب ہیں، لیکن بتائیں آپ ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کوئی ایسا گناہ ہو جو سب کو پتہ ہو، انجام دیتا ہو، جس کی وجہ سے شاید مسجد کے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا توفیق تو بالکل نہیں ہے، بلکہ جب دوست کے ساتھ باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں تو مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، مہمان کو اندر چھوڑ کے خود باہر بیٹھ جاتا ہے سگریٹ پیتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ظاہری طور پر تھا کہ ہم اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں، کوئی ایسا گناہگار تو ہم سب ہیں، کیونکہ آپ کسی ایسے گناہ کو جانتے ہیں ان کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ مسجد کے اندر آنا پسند نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں بہت ساری گناہیں تو ہیں، لیکن ایک گناہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدا معاف کرے ان کو گانا سنتا ہے وہ۔ تو ہم نے وہیں بیٹھ کے ہم دونوں نے اندازہ لگایا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے گانا سننے کی وجہ سے دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے اور خدا کے گھر کے اندر آنے کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے۔ درست ہے؟ پھر بہانے بہت ہوتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ صحیح نہیں ہے، وہاں کا مولانا صحیح نہیں ہے، فلاں آدمی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور ایک آدمی کو جانتا ہوں، ابھی مرحوم ہو گیا، خدا رحمت کرے، وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے مسجد میں نہیں آتا ہوں کہ آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں اور دعائیں چھوڑ کے کھڑے ہونا پڑتے ہیں مجھے۔ مطلب جب انسان جو ہے مسجد کے اندر آنے کی توفیق جب سلب ہو جائے تو یہ چیزیں بھی معنی بندے کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں۔ درست ہے؟ آپ الہی اعظم البلا پڑھ کے دعاؤں کو جو ہے وہ سلسلے کو توڑ دیتے ہیں، ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بس ایک جملہ بتا کے میں دوسرا اور ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کا سب ہمارا دوست نہیں ہوتا، اور جو دوست ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر ہم بلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات بہت زیادہ ہے، انسان بہت زیادہ ہے، بہت کم دوست ہے، اور ان میں سے بہت کم دوست ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ کھولتا ہے اور اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے، اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے۔ دروازہ کھولنا، مسجد کے اندر آنا یہ معمولی توفیق نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کے اندر آنا بہت بڑی توفیق ہے۔ انسان کو خدا تبارک و تعالیٰ کا شکر اس بات کے اوپر بھی ادا کرنا چاہیے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود تو مجھے میرے لیے دروازہ کھولتا ہے اور مجھے اپنے گھر کے اندر آنا دیتا ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ اب میں دوبارہ اسی موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ مسجد کی اہمیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے، آپ اور ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ وسلم آداب مسجد کے حوالے سے، مسجد کے احترام کے حوالے سے یہی ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جانا چاہتے ہو تو کیا بغیر پوچھے اجازت کے بغیر فوراً داخل ہو جاتے ہو؟ تو کہا فرزند رسول ایسا نہیں، بیل بجاتے ہیں، پوچھ کے آواز دے کے اجازت لے کے ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہر گھر کے اندر تم اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے ہو، یہ مسجد خدا کا گھر ہے۔ کیا تم مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت خدا سے اجازت لے کے داخل ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا فرزند رسول ہم تو ایسا سوچتے نہیں ہیں، خیال نہیں کرتے، ایسے ہی اندر آ جاتے۔ درست ہے؟ جبکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور جب آپ حرم میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تب بھی آپ کیا کرتے ہیں؟
اجازت لے کے، اذن دخول لے کے آپ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر تو ہم ایسے ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت کی جو دل کے اندر کم ہونے کی دلیل ہے۔ یہ پروردگار عالم کے اس گھر کی عظمت ہمارے دل کے اندر کم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا جب کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہو تو اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے ہو، لیکن مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے کیا تم اللہ سے اجازت لے کے، اذن لے کے داخل ہوتے ہو؟ کہا حضرت رسول مسجد کے اندر داخل ہونے کے آداب کیا ہے، اذن لینے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہی اندر داخل نہ ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ پروردگار میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور اس گناہوں کو یاد کرنے کے بعد خدا سے کہو کہ پروردگار میں باغا ہوا غلام تھا، میں دوبارہ واپس آیا ہوں، میں دوبارہ تیرے دروازے پہ واپس آیا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے دروازے پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے اس طریقے سے معافی مانگو یہاں تک کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، تب جا کے تم مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے تو کب ہو جاتا ہے؟ جب ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جائے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے کی۔ یعنی مولا فرماتے ہیں جب تک اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہی اور تقصیر کو یاد کر کے جب تک تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے گا، تم گھر کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہو جاؤ۔ البتہ یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ جی چلیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے عزیزان محترم، یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر ہم جس طریقے سے بھی داخل ہو جاتے ہیں ہم داخل ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود اپنے گھر کے اندر آنا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو بہت زیادہ ہے، موت کے بعد یعنی موت نزدیک ہو تو توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے۔ بس میں 2 جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن بھی مختلف بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معاف فرمائے گا۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ گناہگار کو پکڑ کے لایا جائے گا، گناہگار کو پکڑ کے جب قیامت میں لائیں گے تو کس طریقے سے لائیں گے؟ فرشتے، جیسے آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ چور کو، قاتل کو جب پکڑتے ہیں تو کتنا رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، یہ رو رہا ہوتا ہے اور پچھتا رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پکڑ کے لائیں گے فرشتے۔ تو جب رو رہا ہوگا گناہگار خدا کی بارگاہ میں تو خدا فرمائے گا چھوڑ دو اسے، جب دنیا کے اندر ہنس ہنس کے گناہ کرتا تھا تو بھی میں اس کا خیال رکھتا تھا، اب تو روتے ہوئے آ رہا ہے میرے پاس۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو انسان کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریا کرے، رونے کی کوشش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کا دل گناہ کی وجہ سے اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنا۔ بس میں ایک واقعہ سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ امام رضا کے حوالے سے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد۔ ایک عالم دین بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام رضا کی بارگاہ کے اندر سے خاتون بے حجاب، پردہ نہیں، وہ نکل رہی تھی تو میں نے جا کے ان کو ڈانٹا، جا کے کہا تم حضرت زہرا کی کنیز ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے پردہ نہیں کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو عالم نے پوچھا تم مسلمان نہیں ہو تو پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ کہا اس مولا کا ایک حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے۔ کہا کہاں سے آئی ہے؟ کہا تہران سے آئی ہوں۔ عیسائی تھی وہ خاتون۔ کہا وہ کیا ہے احسان؟ دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ اتنے کریم ہیں تو پروردگار کتنا کریم ہوگا، یہ بتانے کے لیے۔ کہنے لگے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ کہتا ہے کہ میرا ایک بچہ ہے جو پاؤں سے معذور ہے،
اور جس کی وجہ سے وہ جب اسکول جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مومنین کے بچے بہت ہوتے تھے، ان سے وہ کہتے تھے کہ تم امام رضا کے پاس کیوں نہیں جاتے، وہاں جاؤ تمہیں شفا ملے گی۔ تو وہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ آ کے گھر میں آ کے کہتا تھا کہ ہمیں امام رضا کے پاس لے جائیں، اور میرے دوست کہتے ہیں کہ امام رضا شفا دے دیں گے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بیٹا امام رضا ہمارا امام نہیں ہے، وہ ہمارا کام نہیں کرے گا، وہ شیعوں کا امام ہے، مسلمانوں کے پیشوا ہے، ہمیں کام نہیں کرے، ہمارا جو کام نہیں کرا، اس لیے ہم اس کو ٹالتے تھے۔ اور ایک عرصہ گزر گیا، اور ایک دن ایسا ہوا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہمارا بیٹا آیا اسکول سے، اور آنے کے بعد بستہ ایک طرف پھینک کے اور روتے ہوئے آپ ہمیں مشہد نہیں لے جا رہے، امام رضا کے پاس نہیں لے جا رہے، ناراض ہو کے دروازہ بند کر دیا، کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گئے۔ وہ کہتی کہ جب میں صبح جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ ہمارے بیٹے کا پاؤں صحیح ہوا ہے اور وہ صحن کے اندر ٹہل رہا اور کھیل رہا ہے۔ ہم حیران ہو گئے، کہا بیٹا یہ پاؤں کیسا صحیح ہوا تمہارا؟ اس بچے جو معصوم بچے ہیں، جو 10-12 سال کا بچہ یا 8-9 سال کا بچہ ہے، وہ معصوم ہے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے مشہد میں، تو آج میں نے اس مولا کو خود بلایا، کہا مولا آپ خود ہی آ جائیں، ہمارے والدین تو آپ کے پاس نہیں لے جا رہے، آپ خود ہی میری مدد کرے۔ میں امام رضا کو پکارتا رہا، اور رات کے حصے میں وہ امام تشریف آئے اور میرے پاؤں کو صحیح کر کے چلے گئے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو وہ کہتی ہے اس لیے میں مولا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اب یہاں پہ جو مطلب جس کی طرف میں اس واقعے کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پہلے تو میں وہ خاتون کہتی کہ پہلے تو میں ڈر گئی، وہ فارسی زبان ہے، پتہ نہیں فلان کے لیے منع ہوگا۔ میں نے امام رضا کے در و دیوار کے جو تحریر ہے سب میں نے پڑھ لیا، لیکن دیکھا کہ وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم یہاں نہ آئے، کوئی گناہ گار نہ آئے، پھر کوئی خطا کار یہاں نہ آئے۔ پھر خیال آیا کہ یہ کتنا کریم ہے کہ ایک بچے کے بلانے پر ہمارے گھر کے اندر آ کے شفا بھی دیتے ہیں اور دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی آپ آئے تو یہی ہے کہ کسی مسجد کے دروازے پہ یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار یہاں نہ آئے۔ یہ اس کریم پروردگار کی رحمت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ چھوٹے عمل کی بھی بڑی جزا دینے والا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اور معمولی نیکی ہے تو اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں، ان گناہوں کا اگر والدین کو پتہ چلے تو برداشت نہ کرے، دوست کو پتہ چلے تو قطع تعلق کرے، حکومت کو پتہ چلے تو سزا دے دے، شہر والوں کو پتہ چلے تو شہر سے نکال دے۔ وہ کریم پروردگار ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمارے اوپر نظر کرم فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اس کریم کی بارگاہ میں آنے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ کے مسجد کے اندر انشاءاللہ آپ ضرور آتے رہیں گے، اہل مسجد بنیں گے۔ اور آخری نصیحت اور آخری جملہ، اور انشاءاللہ آپ اس پر بھی عمل کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آج کی تقریر جو ہے کامیاب ہے۔ حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر آیا ہے، اب یہاں مشرق کے اندر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا ایک جگہ فکس ہوتی ہے، بچے سنیں، وہ اکثر کیا ہے، ایک جگہ فکس ہوتی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھتے، جیسے مولانا ہے وہاں پہ نماز پڑھتے، دور سے۔ احادیث کے اندر آیا ہے، کتابوں کے اندر آیا ہے کہ اگر مسجد کے اندر آپ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسجد کے اندر ایک ایسے وقت پہ پہنچے جو نماز کا وقت نہیں ہے، پھر بھی آپ وہاں نماز پڑھیں۔ اچھا، اگر آپ ایک ہی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ایک جگہ نماز نہ پڑھے، مسجد کے مختلف مقامات پر مختلف جگہ پہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن تاکہ مسجد کا ہر حصہ تمہاری عبادت کی گواہی دینا شروع کر دے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اچھا قیامت کے دن جگہ بھی گواہی دے گی نا، کہ در و دیوار بھی گواہ، سب کچھ گواہ ہے۔ تو اگر ہم ایک جگہ نماز پڑھیں گے تو ایک جگہ ہماری گواہی دیں گے، لیکن اگر مسجد کے اندر ادھر بھی آپ نے نماز پڑھی، ادھر بھی نماز پڑھی، ایک دن یہاں پڑھی، دوسرے دن وہاں پڑھی، تیسرے دن وہاں پڑھی، تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب بہت ساری جگہ ہمارے گناہوں کے بارے میں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، تو اس وقت یہ مسجد کا ہر حصہ آپ کے بارے میں گواہی دینا شروع کرے گا کہ یہاں کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر اچانک ایسی مسجدوں میں آپ پہنچ جائیں جہاں بار بار آپ نہیں پہنچتے ہیں،
تو وہاں پر آپ 2 رکعت نماز حاجت یا 2 رکعت مستحب یا 2 رکعت نماز قضا ان مساجد کے اندر آپ ادا کریں اس نیت سے، تاکہ قیامت کے دن وہ مسجد ہمارے حق میں کیا دے دے؟ گواہی دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے در و دیوار کی گواہی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد کے اندر تیرے دروازے پر ہمیشہ آنے والے افراد کے اندر ہم سب کو شامل فرما دیں، اور مسجد کو آباد کرنے والے افراد میں ہمیں شامل فرما دیں، اور مسجد جن کے حمایت میں گواہی دینے والی ہے ان خوش قسمت افراد کے اندر ہمیں بھی شامل حال فرما دیں۔ ہمارے تمام ناقص اعمال کو عبادت کا درجہ عطا فرما، ہمارے بے شمار بے حساب گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں عبادات اور مناجات میں جو لذت ہے اس لذت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اور اے کریم پروردگار، جو افراد اس تیرے گھر کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے ہیں کسی طریقے سے بھی، پروردگار ان تمام کو شفاعت محمد و آل محمد اور اس مسجد کی شفاعت و سفارش ان کو نصیب فرما۔ اور جو افراد اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، انہیں مزید خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور باقی جو افراد جو مسجدوں کے اندر خدمت نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، بحق زہرا و ابیہا و بال بنیہا، ہمارے مولا و آقا امام علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما، اور پورے عالم کو اس بیماری سے، اس وبا سے مکمل نجات عطا فرما، قرآن میں ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے حفاظت عنایت فرما۔ اور جو ان دروس کا انعقاد کرتے ہیں اور جو بچے ماشاءاللہ معصوم بچے یہاں شامل ہوتے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ہم سب کے مرحومین، اور خاص طور پر جن کا نام لیے گئے ہیں یہاں پہ خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، وہ تمام علماء اور تمام مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ علیین میں ان کے لیے مقام بلند عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔